اور جب اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ 1,24,000 نبی رسول آئے اس دنیا میں، ان میں سے معراج میں کوئی کسی کو جانا نصیب نہیں ہوا سوائے ایک نبی کے، اور وہ ہیں پیغمبر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے مکے سے لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے پہلا آسمان، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کی سیر بھی کروائی۔ اپنے گھر کا مہمان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بنایا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه كان عبدا شكورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، معراج میں بلایا اپنے بندے کو اور جنت اور جہنم کی سیر کروائی۔ اللہ نے بات کی، کلام کیا، گفتگو کی، کن سے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ شرف ہے، تمام نبیوں میں سے کسی کو یہ شرف نہیں ملا، یہ سجگ، یہ موقع، یہ چانس کسی کو نہیں ملا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ہدیہ دیا کہ اے محمد، تمہارے لیے میرے پاس ایک گفٹ ہے، میرے گھر آئے ہو، جا رہے ہو واپس، تو گھر والوں کے لیے، اپنی امت کے لیے یہ گفٹ لے کے جاؤ، اور وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز اللہ تعالیٰ نے تمام احکام جتنے بھی ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور بہت ساری عبادتیں ہیں، ان کو زمین پر فرض کیا گیا، لیکن نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلا کر آسمانوں میں فرض کیا ہے۔ برا ہو اس آدمی کا جو ایسے فریضے کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح 1,24,000 نبی رسولوں میں سے صرف مجھے معراج کا چانس ملا، ایسے ہی میری امت میں جو بھی شخص نماز ادا کرے گا، الصلاۃ معراج المومنین، میری امت کے لیے معراج ہوگی۔ جتنی بار وہ نماز پڑھے گا، جتنی بار وہ سجدہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ کھڑا ہوگا۔ اور اسی لیے نماز کے آداب سکھائے گئے، کیونکہ تم اللہ کے پاس جا رہے ہو، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ نماز شروع کرو گے، تمہارا عروج شروع ہوگا، اور معراج میں چڑھتے چڑھتے اللہ تک پہنچو گے۔ اللہ کے دربار میں جانے کے آداب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وثیابک فطہر وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کرو۔ رب کی تکبیر کب کرو گے؟ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف کر لو۔ والرجز فہجر، اور گندگیاں جو عقیدے کی، جو آئیڈیالوجی کی، جو مانیتا کی جو گندگیاں ہیں، ان سے اپنے جسم کو، اپنے عقیدے کو صاف کرنا ہوگا۔ یعنی جسم کو بھی صاف کرنا ہے، جسم کو پاک صاف کرنا ہے، کپڑے کو پاک صاف کرنا ہے، جہاں نماز پڑھنی ہے اس جگہ کو پاک صاف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور ادب ہے، اور ادب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو یاد رکھو یہ کہیں اور نہیں جا رہے ہو بلکہ اللہ کے پاس حاضری دینے جا رہے ہو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز پڑھنے جاؤ اچھا ڈریس پہن کے جاؤ، کیونکہ اللہ کے گھر جا رہے ہو، مہمان بن کے جا رہے ہو، تمہارا معراج ہونے والا ہے۔ اللہ کے پاس جا رہے ہو، اچھا ڈریس پہن کے جاؤ، کیا ایسے تولیہ پہن کے اور اوپر سے ایک بنڈی پہن کے ایک تولیہ کندھے پر لٹکا کے چلے جاتے ہو نماز پڑھنے؟ اللہ کے پاس جا رہے ہو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زیب و زینت کے ساتھ جایا کرو نماز کے لیے، کیونکہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو۔ اللہ نے کہا اس سے پہلے کرنا کیا ہے؟
اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، اے مومنو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھوو، اور فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، پہلے چہرے کو دھو، پھر ہاتھوں کو دھو، پھر اس کے بعد وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم، پھر اپنے پیروں کو دھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ سکھایا۔ وضو کرنا ہے نماز سے پہلے، وضو کا طریقہ کیا ہے؟ پانی لیں، پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں 3 بار، اس کے بعد ناک کو جھاڑیں، پانی نکل جائے، اس کے بعد منہ میں پانی لے کے کلا کریں 3 بار یا تو غرغرہ کریں، اور پھر اس کے بعد 3 بار پانی لے کے ہاتھ سے پورے چہرے کو دھوئیں۔ یہ ہے وضو۔ وضو کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ کر لیتے ہیں وضو؟ پورے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے، یا تو نل کے سامنے ہے یا کیسے بھی، پورے چہرے کو دھونا ہے۔ جب چہرہ دھل جائے اس کے بعد داہنے ہاتھ کو کوہنیوں تک، الی المرافق، یہاں تک دھونا ہے، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو یہاں تک دھونا ہے، اور اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، پانی ہاتھ میں لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، یہاں سے شروع کرتے اور اپنے ہاتھوں کو قفا تک لے جاتے، گدیوں تک لے جاتے، پھر اس کو واپس وہیں تک لے آتے۔ یہ سر کا مسح ہے۔ اس کے بعد کان کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد داہنے پیر کو دھونا ہے، اور اس کے بعد بائیں پیر کو دھونا ہے۔ یہ ہو گیا وضو۔ جس کا وضو نہیں ہوا اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ وضو کے لیے نیت بھی چاہیے، وضو کے لیے بسم اللہ بھی کہنا ہے شروع میں۔ تو یہ وضو ہو گیا۔ اب وضو کے بعد قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائیں نماز ادا کرنے کے لیے، قبلہ کی طرف۔ کعبہ جس طرف ہے، مکہ جس طرف ہے، اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور ہاتھوں کو قبلہ کی طرف اٹھا کے، اور نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ نیچے، اپنے کندھے کے بیچوں بیچ اس طرح سے اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ یہ جو تکبیر ہے، نماز شروع ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پوری کیفیت جو بتائی ہے وہ اتنی ہی ہے، تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم۔ تکبیر سے شروع ہو کر، اللہ اکبر سے شروع ہو کر السلام علیکم، اس میں ختم ہو جاتی ہے نماز۔ تو اس کے بیچ کی جو چیزیں ہیں یہی ہیں نماز۔ اور نماز کا جو طریقہ ہے ہم اختصار میں جان لیتے، بہت ہی اختصار میں۔ نماز اللہ اکبر کہنے سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ تکبیر تحریمہ۔ پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر کیا کہتے ہیں؟ تحریمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تحلیلہ ہونا چاہیے، تسلیمہ ہونا چاہیے، کوئی اچھا نام ہونا چاہیے۔ حرام والا نام اس تکبیر کو کیوں دیا گیا؟ تکبیر تحریمہ۔ کیونکہ اس تکبیر کے بعد کچھ چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام ہو گئی۔ احرام پہنتے ہیں نا، حج میں احرام پہنتے ہیں، احرام باندھتے ہیں۔ تو احرام جب باندھتے ہیں اس کو احرام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کئی حلال چیزیں وہاں حرام ہو جاتی ہے۔ خوشبو لگانا حرام، بال کاٹنا حرام، ناخن تراشنا حرام، شادی بیاہ کی باتیں کرنا حرام، یہ سب حرام ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ نماز میں تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں، اس تکبیر کے بعد کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا، ادھر ادھر دیکھنا حرام، چلنا حرام، پیچھے ہٹنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، بات کرنا حرام، فون پر باتیں سننا حرام۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہہ لیا، اس کے بعد آپ اللہم باعث بینی پڑھیں، یا سبحانک اللہم جو دعائے استفتاح ہے اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین،
یہ پورا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وَلَضَّالِّينَ آمین، اس کے بعد دوسری سورت پڑھیں اور سورت پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں۔ رکوع میں جانے کے وقت اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں، پیٹھ برابر ہونی چاہیے، نگاہیں سجدے کی جگہ یا اپنے دونوں قدموں کے بیچ میں ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ پر ہو تو سر سیدھا برابر ہو جائے۔